بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ترجح بعض وجوه المشترك ببيان من قبل المتكلم كان مفسرا وحكمه أنه يجب العمل به يقينا. گفتگو چل رہی تھی معول میں. کس میں؟ معول میں. اور اس سے پہلے گفتگو چل رہی تھی مشترک میں، اور اس سے پہلے گفتگو چل رہی تھی عام میں، اور اس سے پہلے گفتگو چل رہی تھی خاص میں. بس میں نے تو خاص عام مشترک معول میں گفتگو جاری تھی ابھی کے سطر سے پہلے تک. تو مشترک کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ مشترک میں چند معنی کا احتمال ہوتا ہے. مشترک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو چند معنی کے لیے موضوع ہوتا. بس میں نے تو کوئی لفظ یا کوئی بھی چیز جس میں چند چیزوں کی گنجائش ہے، چند چیزوں کا احتمال ہے. سن رہے ہو؟ بولو با. اگر ان معنی میں سے کسی ایک معنی کی طرف لفظ مشترک کو پھیر دیا گیا غلبہ ظن سے، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی، میں پلٹاتا نہیں، غلبہ ظن سے، غالب راز سے، تو اب وہ لفظ مشترک اس معنی میں معول ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جس کی مثال اب تک گزرتی رہی، اب اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو معول میں گفتگو ہو چکی. سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معول میں گفتگو ہو چکی. اب یہاں پر ایک الگ سی صورت کیا کہ ایک لفظ مشترک ہے. ذرا دھیان سے سنو. مشترک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کئی معنی کی گنجائش ہے. کئی معنی کی گنجائش ہے، یہی نا. مگر ان معنی میں سے کوئی ایک معنی خود متکلم کی طرف سے اگر راجح ہو گیا، ان معنی میں سے کوئی ایک معنی خود متکلم کی جانب سے راجح ہو گیا، یعنی ان معنی میں سے کسی ایک کی تفسیر خود متکلم کی طرف سے آ گئی، تو اب وہ اس معنی میں مفسر ہوگا. اب وہ اس معنی میں کیا ہوگا؟ مفسر ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور مفسر کو ترجیح ہوگی کس کے اوپر؟ معول کے اوپر. اب دیکھو عبارت دیکھو تو، ولو ترجح بعض وجوہ المشترک، اگر مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی راجح ہو جائے. مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی تو کہتے ہیں مشترک کے معنی میں سے اگر کوئی معنی راجح ہو جائے متکلم کی جانب سے. کس کی طرف سے؟ متکلم کی جانب سے. بہی طور کہ متکلم نے تصریح کر دی کہ میری مراد یہ ہے، تو اب وہ مشترک اس معنی میں کیا ہو جائے گا؟ مفسر ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا مثال کے طور پہ سنو، جیسے ایک ایسا شہر جہاں پہ کئی کرنسیاں چلتی ہے. سن رہے ہو؟ اس سے پہلے میں بول چکا ہوں کئی کرنسیاں چلتی ہے، انڈیا کی بھی، پاکستان کی بھی، نیپال کی بھی، امریکہ کی بھی، لندن کی بھی، کئی کرنسیاں چلتی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس شہر میں ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ مجھ پر زید کے 1000 روپے ہیں. اتنا بولا وہ. تو اب جس شہر میں بول رہا ہے وہاں کئی کرنسیاں چلتی ہیں، تو یہ 1000 روپیہ احتمال رکھتا ہے کہ 1000 انڈین، 1000 نیپالی، 1000 پاکستانی. سن رہے ہو؟ بولو با. تو یہ 1000 مشترک کے درجے میں ہوا کیونکہ کئی معنی کی یہاں پر گنجائش ہے. سمجھ رہے ہو کہ یہ 1000 یہاں کا بھی، وہاں کا بھی، فلاں جگہ کا، فلاں جگہ کا ہو سکتا. تو اب اس پر 1000 روپیہ کہاں کا واجب ہوگا؟ تو 1000 تو واجب ہو جائے گا. کہاں کا؟ تو اگر متکلم کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے تو دیکھا جائے گا
کہ یہاں پر زیادہ چلن کہاں کی کرنسی کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کرنسی کی زیادہ چلن ہوگی، چلن کا مطلب بتا چکا ہوں، زیادہ کون سی کرنسی چلتی ہے، جس کرنسی کی زیادہ چلن ہوگی وہ کرنسی اس کے اوپر اس کرنسی سے زیادہ روپے واجب ہوں گے، تو غالب رائے سے ترجیح ہوئی۔ تو اب مثلاً اس جگہ انڈیا کا نوٹ زیادہ چلتا ہے تو 1000 انڈین روپے اس کے اوپر واجب ہوں گے، 1000 انڈین روپے کا وجوب یہ معول ہے، یہ بطریق تعویل ہے، سن رہے ہیں؟ بطریق تعویل سن چکے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ کہنے والے نے کیا کہا، میرے اوپر کچھ سمجھ رہے ہیں میں جو بول رہا ہوں، میرے اوپر فلاں کے 1000 روپے ہیں، اور پھر اس نے کہہ دیا نیپالی روپیے میں سے میرے اوپر فلاں کے 1000 روپے ہیں نیپالی روپے میں سے۔ تو اب دیکھو یہاں پر جب 1000 روپیہ کہا تو اس میں احتمال ہے 1000 انڈین روپیہ، 1000 پاکستانی روپیہ، 1000 نیپالی روپیہ، بس میں سب کا احتمال ہے کہ نہیں؟ بول با ہے کہ نہیں؟ لیکن جب اس نے خود کہہ دیا نیپالی روپے سے تو متکلم کی طرف سے اس کی تفسیر آ گئی، متکلم کی طرف سے بیان آ گیا، تو اب یہ 1000 نیپالی روپے میں یہ مفسر ہے، کیا ہے؟ اب یہ مفسر ہو گیا، بس میں نے تو اس مفسر کو ترجیح ہوگی معول پر، اور اس کے اوپر واجب کیا ہوں گے؟ 1000 نیپالی روپے واجب ہوں گے، اور دوسرے کوئی 1000 روپے واجب نہیں ہوں گے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جو میں بول رہا ہوں؟ پھر سے ترجمہ دیکھ لے۔ اگر مشترک کے معنی میں سے بعض معنی راجح ہو جائیں متکلم کی طرف سے بیان کے ذریعے سے، ایسے بیان سے بعض معنی واضح ہو جائیں ایسے بیان سے جو بیان کس کی طرف سے ہو؟ متکلم کی طرف سے ہو، تو کہتے ہیں کانا مفسرا، تو اس وقت مشترک کیا ہو جائے گا؟ مفسر ہو جائے گا۔ اور مفسر کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں وَحُکْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ یقینا، مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہے۔ اب اس کے اوپر جو واجب ہوں گے وہ 1000 نیپالی روپے ہی واجب ہوں گے، دوسرا کوئی 1000 واجب نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس کی مثال وہی جو میں دیا، اس کی مثال یہ ہے کہ جب کسی شخص نے کہا، مفسر کو مثال سے سمجھا رہے ہیں، اس کی مثال یہ ہے، مثال ہو اذا قال، مفسر کی مثال یہ ہے کہ جب کسی آدمی نے کہا، کیا کہا؟ لفلان علی عشرۃ دراہم، کیا کہا؟ کہ فلاں کا مجھ پر 10 درہم ہے، فلاں کا مجھ پر درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، آج کے حساب سے بول دیں ہم، کسی نے کہہ دیا کہ فلاں کا مجھ پر 10 روپے ہے، درہم تو چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، اب تو کہیں پر چلتا نہیں ہے چاندی کا سکہ، تو کیا کہہ دیا؟ فلاں کا میرے اوپر 10 روپیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ آگے میں کیا کہہ دیا؟ نیپالی روپے میں سے، تو یہ نیپالی روپے سے یہ بیان ہوا متکلم کی طرف سے، تو اب 10 نیپالی روپیہ یہ مفسر، تو اس کا قول من نقد بخارا، ٹھیک ہے؟ بخارا ایک شہر کا نام ہے، من نقد بخارا، بخارا کی کرنسی میں سے، آج کے حساب سے ترجمہ کرو، تو قائل کا قول، اقرار کرنے والے کا قول جو اقرار کر رہا ہے کہ میرے یہاں فلاں کے 10 درہم ہیں یا 10 روپے ہیں، تو مقر کا قول من نقد بخارا، یہ اس کی تفسیر ہے، کس کی تفسیر ہے؟ اس کے مذکورہ قول 10 روپے کی تفسیر ہے، 10 درہم کی کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ فلولا ذالک، سن رہے ہو؟ اگر یہ تفسیر نہیں ہوتی، اگر وہ من نقد بخارا نہیں بولتا تھا، اگر نیپالی روپیہ نہیں بولتا تھا، تو پھر کیا ہوتا؟ اگر اس کا یہ قول نہیں ہوتا، من نقد بخارا یہ نہیں ہوتا، من روبیت نیبال نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا؟ لکان منصرفا الی غالب نقد البلد، تو یہ منصرف ہوتا اس کا قول کہ مجھ پر فلاں کا 10 روپیہ ہے، یہ پھرتا تھا کس کی طرف؟ غالب نقد بلد کی طرف۔ غالب نقد بلد پیچھے بتا چکا ہوں، اس شہر میں جو سکہ جو کرنسی زیادہ چلتی ہے اس کی طرف پھرتا، بطریق تعویل، تعویل کے طریقے سے۔ فیترجح المفسر، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مفسر کو معول پر ترجیح ہوگی،
مفسر کو معول پر ترجیح ہوگی، اور نقد ولد اس پر واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر واجب ہوگا وہی نقد جس کی اس نے تفسیر کی ہے، جیسے یہاں پر بخارا کی تفسیر کی ہے۔